سر یہ جو اکانومی کے مسئلے ہیں، جنگ کی صورتحال ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چائنا سے ہو کے ہیں، یہ مسئلے تو اپنی جگہ، لیکن ملک کو ایک اور بہت ہی اہم ایشو نے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے سر پچھلے ایک ہفتے 10 دن سے، اور وہ ہے جو کہ ڈرگ کنگ پنکی جو ہیں انمول عرف پنکی، ان کا کیس ہے. اس کے اوپر ڈیلی کی طور پہ کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. ان کے اپنے مبینہ وائس نوٹس ہو جائیں، اور وہ آج کی جو ان کی جب ان کو لے جایا جا رہا ہے عدالت میں، یا ان کو واپس لیا جا رہا ہے عدالت سے لایا جا رہا ہے واپس، اس کی جو ویڈیو وہ بھی شیئر ہوئی. ان کا اب میرے خیال میں 22 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. اب اس کیس کے اندر نا بہت ساری کنفیوژن پیدا ہو چکی ہے. ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے بڑا انکشاف کیا آج یہ کہہ کے کہ ان کو اریسٹ جو ہے وہ لاہور سے کیا گیا تھا، اور 10 دن تک ہمیں نہیں پتا تھا یہ کہاں تھیں. اور یہ تو ایک بڑی نہ ماننے والی بات ہے کہ اگر ایک شخص کو لاہور میں اریسٹ کیا گیا ہو تو ان کو لاہور کی کسی عدالت میں ظاہر پیش کرنا ہو. یہ کبھی نہیں ہوا لیگل سسٹم میں کہ لاہور میں کسی شخص کو آپ نے اریسٹ کیا ہے لیکن وہ 10 دن بعد کراچی کسی عدالت میں پیش ہوئی ہوں. یہ مبینہ طور پہ ان کے وکیل نے یہ بات کی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے آج جب ان کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اس کے اندر وہ لیڈی پولیس افسر جو ہیں وہ ان کو ڈاک رہی ہیں بار بار، لیکن وہ اپنا دوپٹہ ہٹا کے کچھ بیان جاری کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ان میں سے ایک یہ تھا کہ میرے اوپر ٹارچر ہوا ہے، میرے ساتھ بڑے دن میرے سے ٹارچر ہوا ہے. اس کے علاوہ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ جی میرے سے کچھ بیانات دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، اب یہ بڑی ان کی جو آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی برعکس ہے اس ویڈیو سے جو پہلے آئی تھی، جس میں بڑی کیجول انداز میں وہ پہلی دفعہ عدالت میں پیش ہوئی تھی، جس میں ان کو ہتھکڑیاں بھی نہیں لگائی ہوئی تھی اور وہ بڑا کیجولی جا رہی تھی کمرہ عدالت کے اندر. تو یہ اب سارا کیس جو ہے یہ منظر عام پہ ہے. ان کے اوپر جو ایلیگیشن ہے وہ نہ صرف ڈسٹریبیوشن کی ہے بلکہ ڈرگز کی جو بنانے کی بھی ہے کہ مینوفیکچرنگ بھی چل رہی تھی اس کے اندر. اور اس کے اندر وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے ہائی پروفائل قسم کے ان کے کلائنٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو 2 ایپلیکیشنز نکلی ہیں سندھ کے اندر سے، وہ یہ کہتی ہیں جی کہ ان کو جو اوپر جو ہے کوئی تھریٹ ہے اس کو بھی اسیس کیا جائے وہ تھریٹ کس نوعیت کی ہے کہ ان کی کوئی جان لینا چاہتا ہے، اور دوسرا کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے جیل کے اندر جس کے اندر ان کی جان کے اوپر کوئی خطرہ نہ ہو. تو یہ سارے کیس چل رہا ہے. اور اس کے اندر میرے خیال میں نے جتنی دیر صحافت کی ہے اس کے اندر جو ڈرگز اور منشیات فروشی کی حد تک اگر کوئی اس کو چہرہ دیا جائے تو ان کا چہرہ جو ہے وہ سب سے زیادہ مطلب نمایاں ہے اس پوری، اگر اس کو فیلڈ کہہ لیں یا اس پوری کو اس جرم کے اندر، کیونکہ پہلے ہم نے ایسے نہیں دیکھا کہ اتنا بڑا ڈرگ کنگ پن جو ہے وہ پکڑا گیا ہے. تو یہ ایک نئی چیز ہے میرے لیے دیکھنے کو. جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ پہلے جن ڈرگ کنگ پنز کا ہم سنتے بھی ہوتے تھے جب وہ دوران بزنس یا اس کے بعد حراست میں یا اس کے بعد جب وہ دنیا میں نہیں رہے، تو ان کا چہرہ اس طرح فلیش کبھی نہیں کیا گیا ٹی وی چینلز کے اوپر جس طرح آج ان کا ہو رہا ہے. اچھا، اب وہ ظاہر ہے ہمارا شو آج ہوتا ہے تو، لیکن یہ پکڑی جب ان کی گرفتاری ظاہر کی گئی تو وہ آج سے کوئی 3-4-5 دن اس کو گزر چکے ہیں. تو آف کیمرہ جب ہماری یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ وہ ظاہر ہے یہ مبینہ طور پہ ابھی تو یہ سارا کیس ہے نا، ابھی تک کوئی ورڈکٹ نہیں آیا عدالت کی طرف سے. تو ابھی آپ کو پتہ ہے ہم تو کہتے ہیں کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. سو بات یہ ہے کہ جب یہ اس طرح پیش ہوئی تھی کیجولی، تو میں اور آپ یہی گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھیں چاہے آپ کو یہ زوم ہو کہ میرے کلائنٹس بہت ہیوی ہیں تو اس لیے مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، یا آپ بالکل انوسینٹ ہو جس کی وجہ سے آپ کے اندر سے یہ کانفیڈنس آ رہا ہے کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ان بوتھ کیسز عدالت میں اس طرح پیش نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا زوم ہے نا کہ جی میرے کلائنٹس بہت ہیوی ہیں تو وہ کچھ نہیں ہونے دیں گے یا میری وجہ سے ان کا نام بھی سامنے آ جائے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ایلیٹ ہوتی ہے نا وہ اس کو اپنا آپ سیف گارڈ کرنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، اور یہ کوئی اس ملک کا اور یہ کوئی اس دنیا کا پہلا ڈرگ کنگ پن کا کیس نہیں ہے. مطلب ہم نے الچاپو بھی پڑھا سنا دیکھا ہوا ہے، اور ہم نے جو ہے اور بھی میکسیکن سے لے کے تو کولمبیا سے لے کے بڑے کارٹیلز دیکھے سنے ہوئے ہیں. کلائنٹ لسٹیں نہیں نکلتی، کلائنٹ نہیں بچانے آتے، نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز یہ کہ اگر آپ کو یہ بھی لگے کہ جی میں انوسینٹ ہوں تو دیکھیں وہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے دنیا میں بے گناہوں کو بھی سزائیں ہوتے دیکھی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ
جو جج کا پہلا تاثر ہے آپ کے بارے میں آپ نے اس کو کیوں خراب کرنا ہے؟ سو اگین یہ تو ہمیں اس کیس کے بارے میں تو ظاہر ہے اتنا ہی پتہ ہے جتنا ٹی وی کے اوپر بتایا جا رہا ہے. ہم تو جنرلی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ چاہے وٹنس ہیں, آپ چاہے کلپریٹ ہیں, آپ چاہے وہ ہیں جو افیکٹی ہے, کچھ بھی ہے, جب آپ عدالت جا رہے ہوں تو اتنے کیجول نہ ہوں. بالکل سر, اتنے کیجول نہ ہو. یہ تو ہم نے امریکہ کے اندر بھی دیکھا ہے کہ جو وکیل مطلب کو پروسیکیوٹر اسائن ہوتا ہے ایک کسی شخص کو, تو ان کے پاس اگر لباس اس قسم کا نہیں ہوتا, وہاں تو جیکٹ ٹائی میری طرح بن کے جانا ہوتا ہے کورٹ کے اندر, تو وہ ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ جج کے سامنے پہلا امپریشن. یہ تو رہی بات اپنی جگہ کہ ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ سے دوسرا یہ کہ اس کے اندر ایک معاشرتی طور پہ بھی تو ایک سوال کھڑا ہوتا ہے. دیکھیں جہاں پہ اتنی بڑی بات ہو رہی ہے کہ یہ مینوفیکچر کر رہی تھی, جس کے اندر جو ڈرگز نیم کی گئی ہیں وہ میتھمفیٹامین ہے یا جو آئس ہوگی, وہاں پہ کوکین کی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی یہ بھی تھا جی گھریلو شراب بھی ملی وہاں سے. یہ سارے مطلب ایلیگیشنز ہیں فی الحال, لیکن لیٹس ازیوم کہ جی یہ ساری چیزیں ملی ہیں وہاں سے, اور ان کی ڈسٹریبیوشن بڑی واسٹ تھی. مطلب وہ کہا جا رہا ہے, جس طرح فریم کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی شاید سب سے بڑی ایک ڈرگ ڈیلر ہے. اچھا اب سر ظاہر ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایک لعنت ہے. یہ ہر معاشرے کے اندر ان کا کہیں نہ کہیں رول ہوتا ہے. آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں, وہاں پہ ڈرگز جو ہیں وہ ایک پولیس کے لیے ایک بہت بڑی سردرد ہے. وہ حکومت کے لیے بھی سردرد ہیں, پولیس کے لیے بھی سردرد ہیں, اور ان کی روک تھام جو ہے ایک پرائمری ایک مقصد ہوتا ہے, اور اس کے لیے الگ فورسز بھی مقرر کی جاتی ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے اس کی جو ایک ڈسٹریبیوشن ہے اور اس کی جو پولیسنگ کی جاتی ہے, اس کے اوپر آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ عموماً جس شخص کو پکڑا جاتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جو چلے موٹر سائیکل کے اوپر یا گاڑی کے اوپر ایک پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی جو ہے وہ ڈرگز کسی شخص کو پہنچا رہا تھا, مطلب اور عموماً وہی سارے لوگ جو ہیں وہ اریسٹ ہوتے ہیں انٹینٹ ٹو ڈسٹریبیوٹ یا ڈسٹریبیوشن کرتے ہوئے. یہ چونکہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ آپ اب پکڑ رہے ہیں ان لوگوں کو جو اس کو مینوفیکچر کر رہے ہیں, جن کے پاس کلائنٹیل بھی ہے, کلائنٹ لسٹیں بھی ہیں, سب کچھ جو ہے. تو یہ جو کریک ڈاؤن ہے, اس سے مجھے تو یہ ایک اور آئیڈیا ملتا ہے کہ حکومت جو ہے اس معاملے کے اوپر بڑی سخت ہونے لگی ہے. اور یہ دیکھ لیں کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جی ان کو اس قسم کی بھی شاید کوئی بات ہوئی تھی کہ ان کو لاہور واپس لایا جائے, کیونکہ یہاں بھی ان کے اوپر کیس ہے. تو یہ ایک یہ پرٹیکولر کیس ہے, یہ کوئی سندھ کا یا پنجاب کا کیس نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے نیشنل سطح کے اوپر جو ہے یہ ڈرگز کے اوپر کیس ہے, اور اس کو آئی تھنک ٹریٹ بھی اس طرح, یا ٹریٹ اگر نہیں کیا جا رہا تو آپٹکس یہ پریزنٹ کیے جا رہے ہیں کہ یہ ڈرگز جو ہے اس کے اوپر اب نو ٹالرنس پالیسی جو ہے اپنائی جانی لگی ہے. جی بالکل, دیکھیں یہ نام جو ہے نا یہ تو اب ہم 1.5 دہائی سے سن رہے ہیں, اور یہ اسلام آباد میں بھی سن رہے ہیں, لاہور میں بھی سن رہے ہیں. ظاہر ہے کسی کے پاس چہرہ نہیں تھا, وہ چہرہ اب نظر آیا, لیکن یہ نام چلتا تھا. اگین ان کا تھا, کسی اور کا تھا, نام یہ سننے میں آتا تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ بالکل ایک ہوتی ہے ڈرگ پیڈلنگ, کہ جو ہے نا وہ ادھر سے پوائنٹ اے سے لے کے پوائنٹ بی تک پہنچا دینا. اچھا اگین وہ آپ چاہے اس میں پکڑے جاؤ یا مینوفیکچرنگ میں پکڑے جاؤ, سزا تو وہ ہوگی جو اس ملک کا قانون ہے, اور آپ کو اگر یہ قانون اچھا نہیں لگتا تو پھر آپ لیجسلیشن کر کے اس کو بدل لیں. جب تک نہیں بدلا جاتا قانون جو ہوگا اسی کے مطابق سزا ہوگی. لیکن میرے خیال میں پیڈلنگ سے بہت زیادہ سزا اس چیز کی ملنی چاہیے. اس کی وجہ یہ مینوفیکچرنگ کی, اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں کوکین جو ہے نا وہ تو یہاں پہ نہ اگتی ہے نہ انیشلی پروسیس ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو ہوتی ہے وہ تو صرف اس کا کٹنگ ہے, مطلب اس کو زیادہ بڑھانا جو ہے وہ کوانٹٹی بڑھائی جاتی ہے, والیوم بڑھایا جاتا ہے. تو اگر وہ یہ مطلب جو لوگ بیٹھ کے بڑھا رہے ہیں وہ کیا کیمسٹ ہیں, مطلب وہ اگر اس کے اندر فینٹنائل مکس کر رہے ہیں, اگر اس کی کوانٹٹی تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جائے تو ادھر تو لوگوں کی جانیں چلی جائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ والا کام ہے یہ پیڈلنگ سے بہت بڑا ہے. اسی طرح ہاں آئس جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے مطلب 20 سال سے پاکستان میں مینوفیکچر ہو رہی ہے. یہ تو بریکنگ بیڈ کی وجہ سے ہٹ ہو گئی اور اس کی قیمت اوپر چلی گئی, ورنہ یہ تو 100 روپے گرام ہوتی تھی, شیشہ کے نام سے بکتی ہوتی تھی. سو اگین وہ اگر آپ ٹھیک نہیں بنا رہے تو لوگوں کی مطلب جان جا رہی ہے. سو یہ جو مینوفیکچرنگ والا کام ہے نا یہ پیڈلنگ سے بہت زیادہ خطرناک. اس کی سزا جو ہے یہ تو بہت زیادہ ہونی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.